اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔ ممبر شریف پر علماء اہل سنت کی جماعت جلوہ گر ہے، یہ بڑی مبارک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ علم والوں کی عزت کیا کرو، چاہے حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، آپ کا اپنا بیٹا ہو یا بھتیجا ہو یا خاندانی ہو، آپ اس کی عزت کیا کرو۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ ہمارا بھتیجا لگتا ہے اور اسے نام لے کر بھی آواز دے سکتے ہیں، چھوٹا لگتا ہے نام لے کر بھی آواز دے سکتے ہیں، نہیں، اگر وہ حافظ قرآن بھی ہے نا تو یہ سمجھا کرو اس کے سینے میں وہ کتاب ہے جو خدا نے محبوب کے سینے پہ رکھی ہے۔ یہ سوچ کر کے اس جماعت کی عزت کیا کرو۔ تو یہ نورانی جماعت ممبر شریف پر ہے، اگر یہ نہ بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ آپ کو بھی نہیں بولنا ہے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ کو کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جن لوگوں کے گھر میں جگہ نہیں ہے وہ یہاں بیٹھ کے سو سکتے، اور اگر گھر میں جگہ ہے تو پھر گھر ہی جا کے سوئے۔ ویسے میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو سوتے میں جگاتا نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جلسے میں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب میں حضور ہی تشریف لا سکتے ہیں۔ ہاں، تو مگر کوشش یہ کریں کہ تھوڑی دیر جاگ لیں۔ یہ اتنا بڑا انتظام بھائی محمد علی صاحب اور ان کے بیٹے مکھیا تنویر بھائی کی جانب سے یہ انتظامات کیا گیا، اور آپ لوگ ان کے شانہ بشانہ رہے، کچھ کی کوششیں رہی، کچھ کی محنتیں رہی، یقیناً یہ آپ سب کی محنتوں سے جلسہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا نام کسی جلسے میں نہ لیا جایا کرے تو وہ دل تھوڑا نہ کیا کرے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے مولوی کی نظر میں آپ نہ آئے، نقیب صاحب کی نظر میں نہ آئے، نسیم بھائی کی نظر میں نہ آئے، مولانا کی نظر میں نہ آئے، ہو سکتا ہے میری نظر میں بھی آپ نہ آئے، لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، جس کی محفل ہے اور جس کے لیے سجی ہے وہ نبی گنبد خضرا سجی ہے۔ وہ حضور سب کو جانتے بھی ہیں، سب کو پہچانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ جب قیامت کا دن ہوگا حضور جنت کی طرف چلیں گے، حکم ہوگا اپنوں کو بلا لو، تو آج کی رات جتنے جاگ کے حضور کو راضی کرنے پہ لگے ہیں نا، قسم خدا کی میرا ایمان کہتا اگر یہ محفل قبول ہو گئی نا تو حضور ایک ایک کا نام لے کے آواز دیں گے، ایک ایک کا نام لے کے آواز دیں گے، فرمائیں گے دنیا سو رہی تھی تو مجھ سے دل لگا کے بیٹھا تھا، تیرا جاگنا آج کام آ گیا۔ تو اس نیت سے بیٹھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور رہ گئی ان کے علم کی بات تو ہم سنیوں کا عقیدہ حضرت یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نبھا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ تو کوئی بھی دل تھوڑا نہ کرے، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کام میں سہرا سب کے سر نہیں رہتا، یہ بھی سن لیں، ہزاروں میں سے چند منتخب کیے جاتے ہیں، ان چند میں سے بھی کچھ منتخب کیے جاتے ہیں، ان کچھ میں سے بھی ایک دو منتخب کیے جاتے ہیں، اس ایک دو میں سے بھی صرف ایک منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ نظام ہے۔ کیا گاؤں میں سارے لوگ پردھان ہو سکتے ہیں؟ کیا گاؤں والوں کے مرضی کے بغیر کوئی پردھان ہو سکتا ہے؟ سمجھ سک رہے ہیں نا میری بات؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اردو تو سمجھتے ہیں نا؟ مجھے پہلے یہ بتائیے، یہ بہار کا ایریا ہے کہ بنگال کا؟ بہار کا ایریا ہے۔ میں کہیں کنفیوز نہیں ہوتا، صرف کشن گنج میں آتے کنفیوز ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں بہار میں بیٹھا ہوں کہ بنگال میں۔ کبھی آٹو والا کہتا کہ ابھی ہم بنگال میں، تھوڑی دیر بعد کہنے لگتا بہار میں آ گئے۔ یا اللہ ایک ہی شہر ہے، ذرا سی گلیاں بدل گئی پورے صوبے ہی بدل ڈالے۔ ہاں، تو اس لیے تھوڑا کنفرم کرنا رہتا ہے کہ بہار میں بھی بنگال میں۔ کدھر بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ سارے بولے بہار میں بیٹھے نا۔ یقین جانیں، آپ نے کہا یہ بہار کی زمین ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو یہ مجھے لگتا ہے یہ راستہ ہے، یہ سڑک ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے۔ اب تک تو یہ سڑک تھی، لیکن جب سے آپ بیٹھ گئے نا کر کے، خدا کی قسم جب فرشتے جلسے کے بعد واپس جاتے ہیں نا، وہ فرشتے، یہ تو سنا ہی ہوگا نا، پر ٹانگ بچھائے رہتے ہیں، شامیانہ اللہ کے فرشتوں کا رہتا ہے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں نا جنت میں جلسہ ختم ہونے کے بعد،
تو जन्नती फरिश्ते पूछते हैं कहाँ गए थे, तो वो फरिश्ते पूछते हैं तुम्हें कैसे पता। वो कहते हैं जो खुशबू तुम्हारे बदन से आ रही है ना, वो निराली खुशबू आ रही है। जो समझ गए अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे आमीन, और उनको महबूब का तैयार नसीब फरमाए। हाँ, मैं आपसे नहीं कहूँगा आप बोलिए, मैं जानता हूँ जब महफिल हुजूर की है तो बुलवाएंगे भी हुजूर, वही बोलेगा जिसे मुस्तफ़ा चाहेगा। अपनी मर्जी तो साहिब पत्ता नहीं हिलता, तो इतनी बड़ी महफिल की जीभ कैसे हिल सकती है। हाँ, तो वो कहते नहीं कि तुम्हारे बदन की जो खुशबू है ना, ये आज अलग लग रही थी, ये खुशबू कभी जन्नत में महसूस नहीं थी। तो फरिश्ते कहते हम जमीन पे गए थे, वहां मुस्तफ़ा की बातें हो रही थी, रात वहीं गुजार के आ रहे हैं और ये खुशबू उसी महफिल की है। जब इतना कहते तो फरिश्ते कहते हमें भी ले चलो ना, हम भी उस महफिल को जाके देखें। तो वो फरिश्ते कहते अब तो महफिल खत्म हो गई, अब तो लोग सलाम पढ़ के घर जा चुके, महफिल खत्म। तो वो कहते हैं महफिल ना सही, कम से कम वो जगह दिखा दो जहां बैठ के दीवाने हुजूर की बातें कर रहे हैं। तो तुम्हारी नजर में कि बिहार की जमीन है, कि रास्ता है, लेकिन खुदा की कसम आज फरिश्ते इस रास्ते पे परों की अपनी साया करके बैठी। हाँ, तो जितनी देर भी बैठे ना, दिल से बैठे और हुजूर का नाम लिया करें ना, तो सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से लिया करें, यहाँ से लिया करें। और मेरे सामने अक्सर जवान चेहरे, इलेक्शन आता है तो कितने लंबे लंबे नारे लगते, पार्टियों के नाम पे लोग गले बैठा लेते गले। 3 दिन तक इशारे से अम्मी से चाय मांग लिया। हल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कहता कि वो गया था ना मैं इलेक्शन में था, तो नारे लगाने में गला बैठ गया। आज जवान इतने नारे लगा के गला बैठ जाए, और जब माँ पूछे ना क्या हुआ, कहना माँ जिन पे पैसे थे वो पैसे लुटा के आए हैं, मैं हुजूर की महफिल में अपनी आवाज लुटा के आ गया। तो कम से कम ये मिजाज लेके बैठा कर, हुजूर के नाम पे सब कुछ कुर्बान हमारा। और तकलीफ होती है जब कोई नकीब साहब कहे, शाहिद साहब कहे बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है जबरदस्ती इनसे सुभान अल्लाह कहलवाया जाए। हाँ, जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाया जाए। सुभान अल्लाह हमारी पहचान है और ये हमारी तरक्की का राज है। जब तक आप रब की तस्बीह बयान करते रहोगे जिंदा रहोगे, जिस दिन उसकी तस्बीह बयान करना छोड़ दोगे उस दिन मर जाओगे, ये याद रखना। इसलिए पूछो इन उलमा से, ये बताएंगे जो घास जब तक अल्लाह का जिक्र करती रहती है हरी रहती है, जो शाख जब तक अल्लाह का जिक्र करती है वो हरी रहती है, जिस दिन घास जिक्र करना छोड़ देती है उसी दिन सुखा दी जाती है।